اللهم صل على محمد وآل محمد وعن أعدائهم. مرثیہ ہے باعنوان معصومہ کربلا. معصومہ کربلا جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے حال میں. تو کل آپ نے نسیم امروہوی صاحب کے مرثیے میں سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی نص سے تو معصومہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ معصوموں کے جھرمٹ میں رہی ہیں تو اس وجہ سے یہ بھی معصومہ ہی ہے. تو آج کا جو مرثیہ ہے یہ ہے حضرت کیسر باروی علیہ رحمہ کا، اور ان کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صل. زینب کے نام سے ہے بقائے حسینیت. زینب کے نام سے ہے بقائے حسینیت. زینب کا تذکرہ ہے صدائے حسینیت. ہو کیوں نہ سربلند لوائے حسینیت. زینب کی محنتیں ہیں برائے حسینیت. طوفان سے بچا کے حسینی چراغ کو. طوفان سے بچا کے حسینی چراغ کو. زینب نے روح دی ہے محمد کے باغ کو. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جناب زینب صلوات اللہ علیہ کو اور دیگر مخدرات اسم و طہارت کو ساتھ لانے کا جو مقصد تھا کہ مولا حسین جب انسانی ضمیر کی عدالت میں اللہ کی وحدانیت کو ثابت کر دیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس جو ڈگری ہوئے گی ان کے حق میں ضمیر انسانی کی، اس کی ایگزیکیوشن کے لیے جناب زینب اور سید سجاد ہوں گے. تو پرپزلی ساتھ لے کے آئے ہیں، بے مقصد نہیں تھا. تو طوفان سے بچا کے حسینی چراغ کو. زینب نے روح دی ہے محمد کے باغ کو. تاریخ کربلا یہ سناتی ہے بار بار. زینب کا حوصلہ ہے شہیدوں کی یادگار. قرآن کا احترام ہو یا دین کی بہار. زینب کے بے نقاب سفر سے ہے برقرار. جتنا بھی غیرت بشری کا نظام ہے، جتنا بھی غیرت بشری کا نظام ہے، زینب کے بازوؤں کی رسن کا پیام ہے. صحرا میں کارنامہ مردان حق معاف. زینب کی جرأتوں سے بنا روح انقلاب. کام آ چکا جو اکبر و عباس کا شباب. زینب کا صبر بن گیا تیغے بو تراب. ظلم آشنا دلوں کو فنا کر کے دم لیا. باطل کے بازوؤں کو جدا کر کے دم لیا. کیا تھے مخالفان محمد کے پیچ و خم. زینب نے پاش پاش کیے پیکر ستم. لے کر اٹھی جو غیرت شبیر کا علم. توڑی یزیدیت کی چٹانیں قدم قدم. قانون کبریا کی تنابیں سنبھال لی. جو دین پر اٹھی تھی وہ آنکھیں نکال لی. جو دین پر اٹھی تھی وہ آنکھیں نکال لی.
قلب جفا میں موت کا خنجر اتار کے، قلب جفا میں موت کا خنجر اتار کے، فرق ستم پہ ضبط کی تلوار مار کے، بیداری ضمیر کی زلفیں سنوار کے، مظلومیت کی راہ سے خود کو گزار کے، ارباب اقتدار کی دنیا جھنجھوڑ دی، زینب نے ہر غرور کی دیوار توڑ دی۔ رفتار وقت دین کی صورت مٹا نہ دے، ظلمت کہیں چراغ شریعت بجھا نہ دے، قربانیوں کا رنگ یہ دنیا چھپا نہ دے، کیا کر گئے حسین زمانہ بھولا نہ دے۔ اس ولولے میں شام کی تسخیر کے لیے، جناب زینب کیوں گئی شام؟ اس ولولے میں شام کی تسخیر کے لیے زینب اسیر ہو گئی تشہیر کے لیے، زینب اسیر ہو گئی تشہیر کے لیے، کیوں لٹ گیا رسول کا مہکا ہوا چمن، مقتل میں کیوں بکھر گئے زہرا کے گل بدن، کیوں نہر کے قریب تھے سوکھے ہوئے دہن، مظلوم کیوں پڑے رہے صحرا میں بے کفن، کیا کیا چراغ باد مخالف بجھا گئی، کیا کیا چراغ باد مخالف بجھا گئی، زینب کی بے کسی یہ کہانی سنا گئی، محشر نما تبسم اصغر کا ماجرا، کہتا ہے زندگی سے لہو میں چھپا ہوا، راہ خدا میں تحفہ آخر حسین کا، کیسے دیا گیا یہ کوئی جانتا نہ تھا، کیوں دولت رباب لہو ہو کے بہ گئی، زینب یہ بات شام غریباں میں کہہ گئی۔ سنیے تو ڈوبتے ہوئے سورج کی گفتگو، زینب ہے کاروان قیادت کی آبرو، کہہ دے گا خود حسین کے ہر زخم کا لہو، زینب کے دم قدم سے امامت ہے سرخرو، عاشور کے جلے ہوئے گھر کا بیان ہے، عاشور کے جلے ہوئے گھر کا بیان ہے، زینب کے آنسوؤں سے رسالت کی شان ہے، وہ کوفہ و دمشق کی گلیاں وہ بام ادھر، اب تک زبان حال سے کہتے ہیں چیخ کر، خطبوں کا لفظ لفظ لکھا ہے فضاؤں پر، زینب کا انقلاب ہے بیداری بشر، اسلام کیا ہے غم کے اجالوں سے لکھ گئی، اسلام کیا ہے غم کے اجالوں سے لکھ گئی، دربار میں کھلے ہوئے بالوں سے لکھ گئی، دربار میں کھلے ہوئے بالوں سے لکھ گئی، فرعونیت کے شیش محل کانپنے لگے، نخوت مزاج دیوے اجل کانپنے لگے، نام آوران جنگ و جدل کانپنے لگے، زینب اٹھی تو اہل دول کانپنے لگے، لہجہ ملا جو زیگم پروردگار کا، لہجہ ملا جو زیگم پروردگار کا، لفظ و بیاں سے کام لیا ذوالفقار کا،
وآل محمد بہت اچھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد سفیانیت کا زہر گھلا تھا فضاؤں میں، زنجیر زر پڑی تھی زمانے کے پاؤں میں، لادینیت کا رنگ تھا دولت کی چھاؤں میں، انسان کی حیات چھپی تھی جفاؤں میں، شبیر کی بہن نے یہ نقشہ بدل دیا، شبیر کی بہن نے یہ نقشہ بدل دیا، تاج یزید اپنے قدم سے کچل دیا، سیلاب اقتدار نے روکا 1000 بار، دنیا نے بام و در سے کیے پتھروں کے وار، چاروں طرف تھے کہا پرور ستم شیار، دروں سے جس میں پاک ہوا سرخ آب شار، دروں سے جس میں جس میں پاک پاک ہوا سرخ آبشار، آبشار، لیکن رونتوں کے کلیجے ہلا دیے، ہائے ہائے زینب نے انقلاب کے دریا بہا دیے، پانی کا شہر شہر، ہوا کا چمن چمن، آبادیوں کی محفلیں ویرانیوں کے بن، صحراؤں کی بساط پہاڑوں کی انجمن، دنیا کا ہر مقام ہے اس طرح نارزن، ماتم سے یا حسین کی جتنی بہار ہے، ماتم سے یا حسین کی یا حسین کی جتنی بہار ہے، زینب کے احتجاج کی ایک یاد، کیا کہنے صلی علی محمد وآل محمد کیا بات، زندان شام دشت بلا مرکز بطول، زندان شام دشت بلا دشت بلا مرکز بطول، زینب نے ہر زمیں کو دیے آنسوؤں کے پھول، غم کی بہار نوحہ گرے خانہ رسول، ہوگی نہ کائنات میں زینب سی دل ملول، زینب دلوں کا درد بھی ہے اور دوا بھی کیا ہے، بات ہے، کیا بات ہے، واہ زینب دلوں کا درد بھی ہے، دوا بھی ہے، یہ سوگوار بانیے بزم عذاب بھی ہے، یہ سوگوار بانیے بزم عذاب بھی ہے، بزم عذاب بھی ہے، خوشبوئے گلستان عمل معدن وقار، مریم نظر خدیجہ اثر ہاجرہ شعار، قرآن مزاج ثانیے خاتون روزگار، مثل حسن حسین شرافت کی تاجدار، تقدیس دو جہاں کے صدف میں ڈھلی ہوئی، تقدیس دو جہاں کے صدف میں ڈھلی ہوئی، دامان مصطفیٰ و علی میں پلی ہوئی، سلام تقدیس دو جہاں کے صدف میں ڈھلی ہوئی، دامان مصطفیٰ و علی میں پلی ہوئی، ظاہر ہے صاف اس میں گرامی سے زین اب، صاف ظاہر ہے صاف
इसमें गरामी से ज़ैनब के सामने है मुअद्दब हर एक अदब। किसको मिला है ज़ाते इलाही से ये नसब, अजदाद मुंतखब है तो माँ बाप मुंतखब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबसे अजीम घर है ये तहरीर साथ है, बेशक सबसे अजीम घर है ये तहरीर साथ है। यमनी गवाह आया क्या कहने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। इस शायरी में लोगों ने ना बहुत सारा ये बांधा कि वो किस्सा छिन गई और चादर तत्हीर छिन गई और ऐसा होगा ऐसा होगा। देखिए, जो अल्लाह की दी हुई नेमत है वो कभी नहीं छिन सकती, ना मासूमों से और ना गैर मासूमों से। ठीक, बहुत अच्छे। पहले गैर मासूमों से शुरू होते हैं। मैंने लॉ की डिग्री ली, ठीक, उसके साथ जो अटैच नॉलेज है, डिग्री को छीन सकता है, चोरी कर सकता है, उसे जला सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो इल्म उसकी बदौलत मुझे मिला वो नहीं छीन सकता। वो नहीं छीन सकता। बहुत अच्छे। ऐसी कैफियत नईम की, सही। ऐसी कैफियत इब्राहिम की, जिसने भी काम किया तो जो इसका नॉलेज है वो तो नहीं छीन सकता। यही हाल जो है अब्बास रज़ाक है वगैरह वगैरह इस तरह। ये तो गैर मासूम की मिसालें हो। अब नबूवत जिसको मिली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद, उनके मुकाबिल करोड़ों नबी बन के आ जाएं, उनके नबूवत नहीं छीन सकते। ये कंसेप्ट ज़हनों में क्लियर कर लो। जो वहबी मनसब है, जो वहबी मनसब है, जैसे आपको मिसाल दी लॉ की डिग्री, जब वो नहीं छीन सकती तो वहबी मनसब कैसे छीन सकता है, जिसमें कोई इंसान की अपनी कारस्तानी है ही नहीं। सही। उसने बरबिनाए अदले मुतलक जिसको पैगंबर बनाया, बस उसका मनसब हमेशा उसके साथ है, जिंदगी में भी और बाद में भी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ उनके दौर में नहीं था, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आज भी वही आप पढ़ते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका ताल्लुक जाहिरी जिंदगी से नहीं है। जाहिरी तौर पे जब उनकी हयात थी, हमारे सामने थे, बस तो हयात उनकी अभी मतलब एक्सटेंड हुई हमेशा तक के लिए, ठीक। लेकिन जो वहबी मनसब अल्लाह ने उनको वदियत किया, वो उसके साथ पास्ट या फ्यूचर का कोई ताल्लुक नहीं, वो उनका प्रेजेंट इंडेफिनेट है। हर ज़माने में प्रेजेंट है, हर ज़माने के साथ वो उसी तरह चल रहा है। इसी तरह अलीउन वलीउल्लाह है। क्या कहने, वली है, बहुत अच्छे। अली अल्लाह के वली हैं, तो तब भी थे, अब भी है। क्या कहने, क्या कहने, क्या बात है। ये मनसब क्या है? वहबी मनसब है, ठीक है, अल्लाह का अता करता। तो अल्लाह का अता करता मनसब नहीं छीन सकता, ये मनसब गसब नहीं हो सकता, इस मनसब पे कोई और फाइज नहीं हो सकता। देखे ना, लकड़ी के मिंबर के ऊपर तो बैठ सकते हैं, हाय हाय हाय, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। लेकिन जो मनसब है खिलाफत का, इमामत का, विलायत का, उसे कोई छीन नहीं सकता। इसी तरह जो उन्होंने कहा कि यमनी गवाह आया तत्हीर साथ है, तो जो यमनी चादर है वो कहीं भी छीन ले कोई,
لیکن اس سرکمفیرنس میں جی وہ جو احاطہ ہے، جی دیکھیں نا حدیثی کے ساتھ جو یمنی چادر ہے رسالت مآب نے جو اوڑی جناب سیدہ کے گھر آئی، جی وہ ایک طرح کا خیمہ بن گیا. اس خیمے میں پہلے رسالت مآب ہیں، واہ واہ حسن آئے، حسین آئے، مولا علی آئے اور جناب سیدہ آئی. وہ جو چادر ہے وہ حدود اربع بتا رہی ہے کہ اس چادر کے نیچے تحت حاضل کی سا، اس چادر کے نیچے وہ چادر نہیں کسی قسم کی عصمت ان کو کنفر کر رہی، جو اس کے نیچے ہے، جو اس کے نیچے ہے طہارت ان کی ہے. طہارت جو ہے ان کی ہے، تو ان کی طہارت کے بارے میں اس کا کیا ارادہ ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب یہ کون ہے؟ اہل البیت. بیت گھر کو کہتے ہیں، بیت گھر کو کہتے ہیں. اس گھر کو کہتے ہیں جس میں کم از کم کو 3 شب و روز کیا کیا اس نے قیام کیا. کیا کیا واہ 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 اس کو بیعت کر واہ اب اللہ جو ہے وہ تو واہ واہ اس سے منزہ ہے. تو 3 روز کون رہا اس کے اندر؟ جناب فاطمہ بنت اسد. صلی علی محمد وآل محمد. تو خانہ کعبہ کو اللہ کا بیت بنانے کے ہائے لیے ہائے 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 مولا علی کا ظہور اس کے اندر ہوا. اب وہ اسی وقت باہر جا سکتی تھی، صحیح نہیں گئی. 3 روز وہیں جنت سے خوان آتے رہے، اور وہ کوئی گھبراہٹ نہیں، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں. ایسے ہے نا؟ تو وہ بیت واحد ہے جو اللہ کا ہے. تو جو چیز ایکسکلوسیولی کسی کی ہو، قرآن ہے تو آپ اس کے لیے بک خالی استعمال نہیں کریں گے، آپ کہیں گے دی بک آف اللہ، اللہ کی کتاب. تو خانہ کعبہ کیا ہے؟ دی ہاؤس آف اللہ. ٹھیک، اس ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ دی. اب جب آپ آئیں گے عربی میں تو دی کے ایکویلنٹ ہے ال. ٹھیک ہے، ال جو ہے اسی طرح پریپوزیشن ہے جس طرح، سوری آرٹیکل ہے جس طرح کے اے این اور دی ہے. تو اے این اور دی جو ہے یہ لفظوں کو مخصوص کرنے کے لیے آتے ہیں. اس لیے آتے ہیں لفظوں کو مخصوص کرنے کے مطلب بک کوئی بھی ہو سکتی ہے، دی بک کوئی خاص کتاب ہے. تو البیت خاص گھر، البیت خاص گھر. تو جب اس کی ملکیت کو خاص لوگوں کو دے دی جائے واہ 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 کیا کہنے تو وہ لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ اہل کیا البیت. کہنے کیا کہنے آواز بلند ہے سلامات صلی علی محمد وآل محمد. کیا کہنے بہت اچھا. اہل البیت کون ہے؟ البیت والے. کیا بات ہے کیا بات ہے. مطلب اس کی پراپر انٹرپریٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بیویاں جو ہیں وہ بھی شامل کر دی، بلکہ اس نے خباثت کی ہے. طارق جمیل نے اس سے کہا جی یہ تو آئے تھی بیویوں کے بارے میں، یہ تو ویسے ہم اس میں ان کو اہل بیت کو شامل کر لیتے ہیں. تو پیغمبر بیت والے نہیں تھے، پیغمبر تو بیوت والے تھے. بہت ان کی اچھے تو آخری وقت میں 9 بیویاں تھیں. بیوت والے تھے بہت اچھے. واہ واہ کیا کہنے بہت اچھے. کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح. تو اہل البیت میں تو کبھی کسی نے ڈسپیوٹ نہیں کیا.
لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ اہل البیت ہیں کیوں. یہ اس گھر والے ہیں جو دنیا میں ہاں ہاں واحد بیت ہے جو اللہ کا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے ٹھیک ہے، واہ واہ البیت. واہ واہ تو اس بیت کے جو مالک ہیں واہ وہ ہیں اہل البیت. کیا کیا وہ کون ہے؟ اہل البیت. اہل کیا البیت. واہ واہ یاد رہے گا. یقیناً انشاءاللہ سب سے عظیم گھر، ہاں سب سے عظیم گھر. عظیم گھر یہ تحریر ساتھ ہے. سب سے عظیم گھر یہ تحریر یہ تحریر ساتھ ہے. یمنی گواہ آیا تطہیر ساتھ ہے. کیا کہنے تو لہٰذا یہ کبھی بھول کے بھی نہیں سوچنا کہ مطلب یہ چادر تطہیر جو ہے وہ چھن سکتی ہے. چادر کی وجہ سے تطہیر نہیں ہے، ہاں ان کی وجہ سے چادر کے جو نیچے ہیں واہ واہ تطہیر کا تعلق ان سے ہے. بہت اچھے واہ 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 تو نانا محمد عربی ختم مرسلین، واہ ماشاءاللہ نانا ختم محمد عربی ختم مرسلین، وجہ وجود کون و مکان نور اولین، تزئین عرش صاحب معراج بالیقین، بعد خدا ملے کوئی ایسا نہیں نہیں، کس کی مجال حق کے تعارف ادا کرے، اس کی مجال تعارف ادا کرے. ہو کوئی انتہا تو کوئی انتہا کرے. بہت اچھے وہ کوئی انتہا تو کوئی انتہا کرے. واہ پورے ہوئے نہ تھے سنِ ہجری کے 5 سال، ہاں بزم جہاں میں آ گئی زینب خجستہ حال، نانا کے بازوؤں میں دوبالا ہوا جمال، یا صاحب نصیب ہوئی سیدہ کی آل. واہ آنکھیں کھلی تو اپنی ہی تقدیر بن گئی. واہ آنکھیں کھلی تو اپنی ہی تقدیر بن گئی. زینب خدا کے نور کی تصویر بن گئی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آنکھیں کھلی تو اپنی ہی تقدیر بن گئی. واہ 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 زینب خدا کے نور کی تصویر بن گئی. فطرت ہوئی جو شاہ رسالت سے باہرور، ساری فضیلتیں ہوئیں زینب کی ہم سفر، لیکن رسول اپنی نواسی کو دیکھ کر انجام کی خبر سے یہ بولے بچشم تر، زینب سے کہو یہ میری نور عین ہے. زینب اسے کہو یہ میری نور عین ہے. یہ مہلکہ محافظ نام حسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زینب سے کہو یہ میری نور عین ہے. یہ مہلکہ محافظ نام حسین ہے. نانی ملی جناب خدیجہ خدا شناس. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پتہ کیسے صاحب نے اس میں جو ان کے خاندان کے اعتبار سے تعارف کروایا ہے وہ آپ اینڈ تک جاتے دیکھیں گے کتنا لاجواب ہے. کہ نانی ملی جناب خدیجہ خدا شناس،
تقدیس کی پناہ تو عز و شرف کی آس، واہ فضل خدا سے دولت دنیا تھی جن کے پاس، مضبوط جن کے دم سے ہوئی دین کی اساس، عصمت انہی کے لال و جواہر کی بات ہے، انسانیت جناب خدیجہ کی ذات ہے۔ بہت اچھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انسانیت جناب خدیجہ کی ذات ہے، واہ دنیا میں وہ رسول کی غربت کے ماہ و سال، فاقہ کشی میں چار طرف دشمنوں کے جال، وہ ابتلا کا دور وہ محبوب ذوالجلال، ہوتی اگر جناب خدیجہ شریک حال، تبلیغ دین کی راہ کھلے یہ محال تھا، کعبے سے گردے کفر دھلے یہ محال تھا، واہ دادا خدا کے فضل و کرم سے خدا پرست، تفویض جن کو حرمت کعبہ کا بندوبست، ایسے جری تمام زبردست زیر دست، وہ تیغ آزما کبھی کھائی نہیں شکست، سکہ تھا مصطفیٰ کے ولی کی حسام کا، سکہ تھا مصطفیٰ کے ولی کی حسام کا، ڈنکا عرب میں تھا ابو طالب کے نام کا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت خوب، اب پتہ چل گیا کہ کن کا ڈنکا تھا۔ اب چار مصرے پہلے والے دوبارہ سن، بسم اللہ۔ دادا خدا کے فضل و کرم سے خدا پرست، تفویض جن کو حرمت کعبہ کا بندوبست، ایسے جری تمام زبردست زیر دست، وہ تیغ آزما کبھی کھائے نہیں شکست، سکہ تھا مصطفیٰ کے ولی کی حسام کا، ڈنکا عرب میں تھا ابو طالب کے نام کا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے درجات میں اور بلندی کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایثار و خلق و جرأت و ہمت کے تاجدار، ایثار و خلق و جرأت و ہمت کے تاجدار، دریائے علم و حلم شرافت کے شہسوار، نور خدا کے محسن اول، نور خدا کے محسن اول، وفا شعار، سائے میں ہے وقار دو عالم وہ باوقار، قدرت کو جس پہ ناز وہ نایاب گل ملا، قدرت کو جس پہ ناز وہ نایاب گل ملا، مومن تھے بے نظیر تو ایمان کل ملا، نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا بات ہے، قدرت کو جس پہ ناز وہ نایاب گل ملا، کیا کہنے، مومن تھے بے نظیر تو ایمان گل ملا، منصف مزاج صاحب عزم سمیم بھی، طاہر خیال مظہر خلق عظیم بھی، نباز وقت
مرد متین و فہیم بھی، حق آشنا محافظ در یتیم بھی، کیا ہو جواب اس شرف لا جواب کا، خطبہ پڑھا ہے عقد رسالت مآب کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تھے نانا، نہیں بلکہ دادا دادا۔ سوری، دادی ملی خدا سے وہ زینب کو بے مثال، دادی ملی خدا سے وہ زینب کو بے مثال، مخصوص جن پہ بارش انوار ذوالجلال، کعبہ کہے گا فاطمہ بنت اسد کا حال، یہ انتہا کے حرمت کعبہ سے اتصال، کیسے کہ یہ مولا علی کی جو نزول ہے اس کے لیے خانہ کعبہ میں گئی، جب جناب مریم کی باری آئی ان سے کہا کہ مسجد سے باہر چلے جاؤ، اور ادھر انہیں کس میں بلایا جا رہا ہے؟ البیت میں، کہاں بلایا جا رہا ہے؟ البیت میں۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں مسجد جو تھی یہ والی اقصی، اس کا جو تقدس تھا اس کے پیش نظر ان کو باہر بھیج دیا گیا، اور یہاں جو ہے جناب بنت اسد کو بلایا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تقدس اہل بیت کا ہے، البیت کا ہے، جو تقدس البیت کا ہے وہی تقدس ان کا ہے، کیونکہ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ اس کے بعد کعبۃ اللہ کو زچگی کے اس عمل کے بعد اس کو دھویا گیا ہو۔ تو یہ فرق جو ہے یہ بھی مولوی مقصر تو بالکل ہی نہیں مانتا، خود کہتے عام بچے جیسے پیدا ہوئے ویسے یہ پیدا ہوئے، پھر عام بچوں کے ساتھ جو مطلب علائشیں ہوتی ہیں وہ تو ان کے ساتھ پھر ہونی چاہیے تھی خدا نہ خواستہ، جو نہیں ہے۔ تیسرے دن رسالت مآب گئے، گود میں لیا، کیا کہنے، جناب فاطمہ بنت اسد جو ہیں نہ وہ کسی قسم کی علائش سے، 3 دن سے ادھر ہی، کیا کہنے، ٹھیک ہے، کس وجہ سے کہ ان کا تقدس اور البیت کا تقدس سیم ہے، یہ ہے اتصال، اتصال کہتے ہیں متصل ہونا، بالکل ساتھ یوں جڑے ہوئے ہونا، ایک دوسرے کے برابر ہونا، تو لہذا کہ اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ آواز بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دادی ملی خدا سے وہ زینب کو بے مثال، مخصوص جن پہ بارش انوار ذوالجلال، کعبہ کہے گا فاطمہ بنت اسد کا حال، یہ انتہا کے حرمت کعبہ سے اتصال، کیسے بتاؤں کوئی فضیلت کی حد بھی ہے، کیسے بتاؤں کوئی فضیلت کی حد بھی ہے، کعبہ نہیں ہے، خانہ بنت اسد بھی ہے، کیا کہنے، صلی علی محمد وآل محمد۔ کیسے بتاؤں کوئی فضیلت
ملت کی حد حد بھی بھی ہے، کعبہ نہیں ہے خانہ بنت اسد بھی ہے۔ اب اس البیت کے اہل کون ہوں گے؟ کیا کہنے، کیا کہنے۔ کس ماں کی گود کو یہ مکمل شرف ملا؟ کس کو امامتوں کا منور صدف ملا؟ کس ممتا کو فخر جہان سلف ملا؟ کس ماں کو لال صورت شاہ نجف ملا؟ بنت اسد نے دین کو معیار دے دیا، بنت اسد نے دین کو معیار دے دیا، دنیا میں مصطفیٰ کو مددگار دے دیا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ صلی اللہ محمد والے محمد، مصطفیٰ کو مددگار دے دیا، کیا بات ہے۔ بنت اسد نے دین کو معیار دے دیا، بہت اچھے۔ دنیا میں مصطفیٰ کو مددگار دے دیا۔ زینب کے باپ زیگم میں یزداں ابو تراب، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ زینب کے باپ زیگم میں یزداں ابو تراب، نفس رسول گوہر کعبہ شرف معاب، جرت کے آسمان شجاعت کے آفتاب، عین خدا لسان خدا وارث کتاب، قرآن گواہ صاحب تاج غدیر ہے، قرآن گواہ صاحب تاج غدیر ہے، مثل رسول دونوں جہاں کے امیر ہے۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یعصوب دین خلیل نبوت رئیس حق، فرد عمل کتاب خدا کا ورق ورق، روح الامین کو عرش بری پر دیا سبق، کیا کہنے، بہت اچھے۔ پیش نگاہ ارض و سما کا طبق طبق، ظاہر ہوا رسول خدا کے بیان سے، ظاہر ہوا رسول خدا کے بیان سے، باتیں خدا نے کی ہیں زبان سے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدر علی، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے کیا کہتے ہیں، باتیں خدا نے کی ہے علی کی زبان سے، بہت اچھے۔ ظاہر ہوا رسول خدا کے بیان سے، باتیں خدا نے کی ہیں علی کی زبان سے۔ زبان سے، جنگ و جدل میں جوہر شمشیر کی قسم، جنگ و جدل میں جوہر شمشیر کی قسم، ہر ضرب میں ادائے اجل گیر کی قسم، جوش جہاد نعرہ تکبیر کی قسم، پروردگار مالک تقدیر کی قسم، لا سیف و لا فتح کی تجلی علی علی، لا سیف و لا فتح کی تجلی علی علی، خیبر میں مصطفیٰ کی صدا تھی علی علی، کیا کہنے، خیبر میں مصطفیٰ کی صدا تھی علی علی،
زینب کی ماں رئیس دو عالم کی نور عین، فرما روائے کون و مکان کے جگر کا چین، خاتون عرش و فرش رسالت کی زیب و زین، قدرت نے جن کو لال دیے تھے حسن حسین، کیا کہنا پیغمبری صفات کی آئینہ دار تھی، پیغمبری صفات کی آئینہ دار تھی، زہرا تمام مرضی پروردگار پروردگار تھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، زہرا تمام مرضی پروردگار تھی، عفت میں لاجواب صداقت میں بے نظیر، جناب زہرا عفت میں لاجواب صداقت میں بے نظیر، عصمت کی تاجدار شرافت میں بے نظیر، زہد و ورع کی روح عبادت میں بے نظیر، صورت نبی کا آئینہ سیرت میں بے نظیر، دنیا میں تھی رسول کے ایمان کی طرح، زہرا کا ہر اصول تھا قرآن کی طرح، صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 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 زہرا کا ہر اصول تھا قرآن کی طرح، سارے جہاں کا آب و نمک جن کے مہر میں، کیا کہنے دامن میں صبر و شکر کی انمول دولتیں، پوران خلد صورت فضا ادب کرے، ہائے 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 قرآن خوبصورت فضا ادب کرے، بہت اچھے، محبوب کردگار بھی تعظیم کو اٹھے، واہ واہ، توحید کے مبلغ اعظم کی جان تھی، زہرا نبی نہ تھی یہ نبوت کی شان تھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے جناب زہرا کا جو گھر ہے مسجد کے ساتھ تھا، تو رسالت مآب سے اگر کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو رسالت مآب ادھر جا سکتے تھے، یا یہ رسالت مآب کے گھر آ سکتی تھی، یہ مسجد میں کیوں آتی رہی؟ اس لیے کہ کل میرے بعد بھی اگر یہ مسجد میں آئے تو ان کو وہی احترام دینا ہے جو میں محمد دے رہا ہوں، کہ اپنی چادر جو ہے دوش مبارک سے اٹھا کر بچھاتے اور جناب زہرا کو اس پہ بٹھاتے۔ یہ صرف تعلیم تھی صحابہ کرام کو کہ میری بیٹی جب میرے بعد آئے تو اس کا اکرام یوں کرنا ہے۔ تو زہرا نبی نہ تھی، نبوت کی شان تھی، قربان ہو شعور وہ حسن شعور بھی، پاکا کشی بھی سجدہ حق کا سرور بھی، لوح جبی میں 11 اماموں کا نور بھی، کرتی اگر غرور تو سجدہ بہت اچھے، لیکن ہجوم درد میں شکر خدا کیا،
زینب کو صبر و ضبط کا زیور عطا کیا. سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زینب کے بھائیوں کا میسر نہیں جواب. زینب کے بھائیوں کا میسر نہیں جواب. دونوں کے خون سے ہے رسالت کی آب و تاب. تحریک صلح و جنگ میں انداز انقلاب. دونوں کی زندگی سے ہے تا حشر کامیاب. آواز آ رہی ہے لب مشرقین سے. آواز آ رہی ہے لب مشرقین سے. وحدت کی آبرو ہے حسن اور حسین سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابری جو قصر شام سے رسم ملوکیت. چھائی دلوں پہ ساگر و مینا کی سلطنت. ظاہر ہوا تمام خمار منافقت. اب ہر طرح تھی آل نبی سے مخالفت. کس کو رہی تمیز گناہ و ثواب میں. قرآن ڈوبنے لگا جام شراب میں. مدہوشیوں نے توڑ دیا رشتہ اصول. رویا جہان علم ہنسا فتنہ جہول. حاصل ہوئے جو کفر نما عشرتوں کے پھول. کانٹے کی طرح چبھنے لگی عطرت رسول. بربادی چمن کی وہ ساعت عیاں ہوئی. یثرب میں مجتبیٰ کی شہادت عیاں ہوئی. زینب نظر سے دیکھ رہی تھی یہ دور غم. زینب نظر سے دیکھ رہی تھی یہ دور غم. کیسے کلیجہ توڑ کے نکلا حسن کا دم. بھائی گزر گیا تو بڑی شدت علم. دنیا سے کہہ رہی تھی یہ زینب کی چشم نم. بجھنے لگے چراغ شہ ذوالفقار کے. دنیا کو کیا ملا میرے بھائی کو مار کے. بعد حسن چلی وہ پراشو باندیاں. تاریکیوں میں ڈوب گیا گلشن جہاں. انسانیت کے خون کا دریا ہوا رواں. بیٹھا سریر شام پہ خونخوار حکمراں. پنہا جو دشمنی تھی وہ منظر میں آ گئی. مطلب ان کی دشمنی جو ہے وہ صرف مولا حسین سے نہیں ہے, وہ جناب رسالت مآب سے ہے. پنہا جو دشمنی تھی وہ منظر میں آ گئی. ابلیسیت یزید کے پیکر میں آ گئی. حاصل ہوئیں جو دولت شاہی کی تھیلیاں. پھرنے لگے یزید کی بایت کے نغمہ خواں. دنیا کے طالبوں کی امنگیں ہوئیں جواں. سودا بڑا تو خوب چلی کفر کی دکان. پایا سکون شرم و حیا بیچ بیچ کے. پایا سکون شرم و حیا بیچ بیچ کے. اٹھے عوام اپنا خدا بیچ بیچ کے. وقت آ گیا حسین سے بایعت ہوئی سوال. لیکن یہ بات کہہ کے اٹھا سیدہ کا لال. دنیا ابو تراب پہ حاوی ہو کیا مجال.
اب کربلا کا دشت ہے اور آخری جدال، اپنے لہو سے شمع مشیت جلاؤں گا، اپنے لہو سے شمع مشیت جلاؤں گا، نو کے سینہ پہ مانیے بایت بتاؤں گا۔ وقت آ گیا، حسین سے بایت ہوئی سوال، لیکن یہ بات کہہ کے اٹھا سیدہ کلال، دنیا ابو تراب پہ حاوی ہو کیا مجال، اب کربلا کا دشت ہے اور آخری جدال، اپنے لہو سے شمع مشیت جلاؤں گا، نو کے سینہ پہ مانیے بایت بتاؤں گا۔ زینب سمجھ گئی تھی ارادے حسین کے، زینب سمجھ گئی تھی ارادے حسین کے، آنکھوں میں اضطراب تھا زینب سمجھ گئی تھی ارادے حسین کے، آنکھوں میں اضطراب تھا، اضطراب کے طوفان چھا گئے، جا کر کہا یہ شوہر علی وقار سے، صاحب قریب ہے میری اماں کا گھر لٹے، بھیا حسین جاتے ہیں اکبر بھی جائے گا، بھیا حسین جاتے ہیں اکبر بھی جائے گا، صاحب میں کیا کہوں علی اصغر بھی جائے گا، اصغر کے واسطے جو سنی گردش سفر، عبداللہ بھر کے یہ بولے بچشم تر، سچ ہے مصیبتوں میں گرا فاطمہ کا گھر، منزل ہے قافلے کی کہاں، منزل ہے قافلے کی کہاں، کچھ نہیں خبر، پردیس میں نہ جانے کہاں پر قیام ہو، یا رب نہ بے کسی میں غریبوں کی شام ہو، اے کاش اپنے ساتھ مجھے لے چلے امام۔ اب جناب عبداللہ کے بارے میں یہ سبھی دیوبندی اہل حدیث اور ریلوی بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب زینب کو بھائی کے ساتھ جانے کی بنا پر حضرت عبداللہ جو ہیں انہوں نے طلاق دے دی، تو اب ان کے جذبات کیا ہیں کہ اے کاش اپنے ساتھ مجھے لے چلے امام، اے کاش قافلے میں لکھا جائے میرا نام، بیمار ہوں تو کیا ہے نہیں فکر کا مقام، ہر طرح خدمتوں میں گزاروں گا صبح و شام، لطف حیات ہے میرے آقا کی چھاؤں میں، مجھ کو سکون ملے گا مسیحا کی چھاؤں میں، گھبرا رہی ہو کس لیے بنت مرتضیٰ، اللہ سے ملی ہے تمہیں دولت وفا، شاید یہی ہے وقت میرے امتحان کا، فرزند مصطفیٰ کی رضا ہے میری رضا، میں کچھ نہیں تابع حکم امام ہوں، کون جناب عبداللہ، میں کچھ نہیں ہوں تابع حکم امام ہوں، بھائی نہیں ہوں سبط نبی کا غلام ہوں، لیکن سنے ہیں دفتر محضر کے واقعات، زینب تمہارے صبر سے ہے دین کی حیات، کٹ جائے گا نبی کا گلستان لب فرات، سالار قافلہ بھی بنے گی تمہاری ذات،
اس دم خدا کے واسطے ہمت نہ ہارنا، عابد کے ساتھ شام کی منزل گزارنا۔ یہ سنتے ہی تڑپ گئی زہرا کی لاڈلی، پرورش میں حسین کی فرقت، پردیس میں حسین کی فرقت سے کانپ اٹھی، یک بار تھر تھراتے لبوں سے یہ بات کی، مر جاؤں میں بچے میرے بھائی کی زندگی، مر جاؤں میں بچے میرے بھائی کی زندگی۔ منظور ہے مجھے میرا گھر بے چراغ ہو، لیکن سدا بہار پیمبر کا باغ ہو۔ سنتے ہی یہ کلام جھکی بنت مرتضیٰ، سرتاج کو سلام تشکر ادا کیا، بھائی کے پاس آ کے بڑے فخر سے کہا، بھیا خدا کا شکر مجھے مل گئی رضا، خوشوں کے زندگی ہے اسی در کے واسطے، میں بھی چلوں گی خدمت اکبر کے واسطے۔ پھر اس کے بعد گردش حالات کی نظر، پھر اس کے بعد گردش حالات کی نظر، غم کا پہاڑ بن گئی زینب کے حال پر، ماں کا مزار نانا کی تربت کو چھوڑ کر بھائی کے ساتھ جانب صحرا کیا سفر، بڑھتی رہی مصیبتیں ابن رسول کی، مثل بطول ساتھ تھی بیٹی بطول کی۔ ایک دن یہ راستے میں سنی درد کی خبر، کوفے میں تیغ چل گئی مسلم کے حلق پر، دنیا نے خاندان رسالت کو چھوڑ کر بے دین کی مدد کے لیے باندھ لی قبر، دنیا نے خاندان رسالت کو چھوڑ کر بے دین کی مدد کے لیے باندھ لی کمر، زینب سمجھ گئی کوئی طوفان قریب ہے، زینب سمجھ گئی کوئی طوفان قریب ہے، سبط نبی کے قتل کا سامان قریب ہے، مسلم کے غم سے اور بڑا ماجرائے غم، ظاہر ہوئی ہلال کی صورت فضائے غم، صحرائے کربلا سے یہ آئی صدائے غم، افسوس اہل بیت ہوئے مبتلائے غم، زہرا کے پھول درد کے ساحل پہ آ گئے، شبیر امتحان کی منزل پہ آ گئے، زینب زمین کربلا دیکھتی رہی، بھائی کے سر پہ ابر قضا دیکھتی رہی، بڑھتی ہوئی ستم کی گھٹا دیکھتی رہی، پانی بھی کیسے بند ہوا دیکھتی رہی، بچوں کے تشنگی سے جو چہرے اتر گئے، زینب کے قلب پاک سے خنجر گزر گئے، طوفان لے کے آ گئی عاشور کی سحر، چمکے فضا میں
تیرو تبر خنجرو تبر، باہیں غریب بھائی کی گردن میں ڈال کر زینب یہ کہہ رہی تھی بصد غم چشمے تر، زندہ رکھے خدا میرے بھائی کے نام کو، کیا جانے بہن پہ بنے آج شام کو۔ بھیا مجھے یقین سا آنے لگا ہے اب، کٹ جائے گا نبی کا چمن آج سب کا سب، فرزند فاطمہ کو نہ چھوڑیں گے بے ادب، ہو جائے گی یتیم سکینہ بھی تشنا لب، اے کاش اس علم سے کلیجہ نہ چاک ہو، بھیا دعا کرو یہ بہن زیرے خاک ہو، آخر سپاہ شام میں نکارۂ وغا، انسانیت کو خون کے آنسو رلا گیا، گزری جو دوپہر تو قیامت ہوئی بپا، موجود تھا علم علمدار باوفا، پھولوں کی طرح قاسم مضطر کی لاش تھی، زمین کے زینب کے سامنے علی اکبر کی لاش تھی، بہتا رہو لہو نہ مٹی وقت کی لکیر، کام آگے تمام حسینی جوان و پیر، بے شیر کے گلے پہ لگا حرملا کا تیر، ایک سیدہ کا لال تھا ایک میت صغیر، مقتل میں خون دیکھ کے ننھے گلاب کا زینب کلیجہ تھام رہی تھی، زینب کلیجہ تھام رہی تھی، رباب کا آواز دے رہا تھا فضاؤں کا شور و شین، دوڑو حبیب لٹ گیا زہرا کا نور عین، کیا سو رہے ہو خاک پہ، کیا سو رہے ہو خاک پہ، اٹھو زہیر کین، زینب سے اتنا کہہ دو اکیلے نہیں حسین، شمشیر ایسے وقت میں کیوں تولتے نہیں، زینب صدائیں دیتی ہے کیوں بولتے نہیں، فریاد کر رہی تھی تڑپتی ہوئی فرات، افسوس ایسے وقت میں کیوں تولتے نہیں، زینب صدائیں دیتی ہے کیوں بولتے نہیں، فریاد کر رہی تھی تڑپتی ہوئی فرات، افسوس آج خشک ہوا گلشن حیات، اتنے کسی بشر پہ نہ گزریں گے حادثات، برباد ہو گیا پسرے فخر کائنات، ناموس مصطفیٰ کو بڑا انتظار ہے، عباس گھر میں جاؤ بہن بے قرار ہے، بام فلک پہ کانپتے سورج کی تھی پکار، سید کی تشنگی نے کیا قلب تار تار،
آؤ نجف سے اقدا کشائی کے شاہ سوار، دیکھو حسین تکتے ہیں خیموں کو بار بار، غالب تمام درد پہ غیرت کا حال ہے، زینب کہیں نکل نہ پڑے یہ خیال ہے۔ چلا رہی تھی دشت کی جلتی ہوئی زمین، یا ابو تراب دیکھیے فرزند کی، چلا رہی تھی دشت کی جلتی ہوئی زمین، یا ابو تراب دیکھیے فرزند کی جبیں، سجدے میں آج یوں ہے پیغمبر کا سجدے میں آج یوں ہے پیغمبر کا نازنی، بھالے چبھے ہوئے ہیں مگر کوئی غم نہیں، زخموں میں حشر خیز چمک پائی جاتی ہے، شاید بہن کے سر کی ردا یاد آتی ہے، مقتل کے ساتھ گرم ہوائیں تھی ہم کلام، افسوس ذبح ہوتے ہیں شبیر تشنکام، ایسے میں کاش اون محمد سے لالا فام، شمر لائیں کو قتل کریں چھین کر حسام، دیوار کر کے سینوں کو ماموں کے سامنے، خیمے میں جائیں ماں کے کلیجے کو تھامنے، بھائی کی بے کسی کا یہ منظر بھی دیکھ کر، زینب نے وقت عصر جو مقتل پہ کی نظر، دنیا بدل چکی تھی زمانہ تھا نوحگر، بھائی کا سر تھا شمر کے نیزے کی نوک پر، باجوں کی آ رہی تھی صدا فوج شام سے، اٹھنے لگے تھے آگ کے شعلے خیام سے، ایسے میں کس کو ثانی زہرا پکارتی، ایسے میں کس کو ثانی زہرا پکارتی، مقتل میں پاش تھی میت حسین کی، کیسے کہوں کہ چادر تطہیر چھن گئی، بے وارثوں کو لے کے کھلے سر نکل پڑی، درے تھے ہر یتیم کی فریاد کے لیے، تو کہ گراں تھا گردن سجاد کے لیے، سورج چھپا تھا شام غریباں تھی آشکار، بے پردہ خاک پر تھے محمد کے پردہ دار، ایک لاش سے یہ کہتی تھی زینب جگر فگار، بھیا حسین دیکھ لو اجڑی ہوئی بہار، چھوڑا تھا جس کو خیمے میں پردہ کیے ہوئے، وہ بے ردا ہے شام میں، وہ بے ردا ہے شام غریباں لیے ہوئے، پھر کوفہ و دمشق کے بازار اور عوام، پیش عوام عطرت پیغمبر انام، زنجیر و طاق پہنے ہوئے تھے، زنجیر و طاق پہنے ہوئے وقت کا امام، نیزوں پہ ساتھ ساتھ محمد کے لالا فام، ایسے میں فاطمہ کا جگر چومتی رہی،
زینب نظر سے بھائی کا سر چومتی رہی، آنکھوں میں اب نہ اشک نہ چہرے پہ کچھ ملال، اب زندگی تھی مقصد شبیر کا خیال، خاموشیوں کی تاک سے لگ، آنکھوں میں اب نہ اشک نہ چہرے پہ کچھ ملال، اب زندگی تھی مقصد شبیر کا خیال، خاموشیوں کی تیگ سے کاٹے ستم کے جال، ظلمت کا دم نکل گیا، ظلمت کا دم نکل گیا، بکھرے جو سر کے بال، ایک ایک عمل تھا حق کی بھلائی کے واسطے، بازو بندھے تھے عقدہ کشائی کے واسطے، اب مقصد سفر تھا، سفر کی تھکن نہ تھی، مقصد سفر تھا، سفر کی تھکن نہ تھی، اب درد کے چراغ تھے فطرت کی روشنی، زخموں کی ٹیس ہمت سجاد بن گئی، اب فتح کائنات کی سرخی تھی بے کسی، دربار شام قلعہ خیبر سے کم نہ تھا، زینب کا انقلاب بھی حیدر سے کم نہ تھا۔